أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند بیکار والی صلوات نہیں، مجلس والی صلوات چاہیے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ صف سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ چونکہ مجھے عنوان دیا گیا ہے سرکار زمانہ کا، تو پابندی کی بنیاد پر میں اپنا موضوع نہیں چھوڑ سکتا فضائل میں۔ جب تک پنڈی میں ہوتا رہا ہے یہ عشرہ، تو اس تاریخ کو فضائل بھی سرکار کے ہوتے تھے اور مصائب بھی۔ سر اٹھانا، ارشاد یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ منہ کی پھونکیں مار مار کے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، منہ سے پھونکے مار کے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ آخری بندے تک سر اٹھانا۔ بڑی آیتیں ہیں زیغم نور پر، لیکن 3 جگہ اللہ نے لفظ نور ہی استعمال کیا ہے۔ ایک سورہ صف میں، سورہ توبہ میں اور سورہ نور میں۔ شروع یہاں سے کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اور آخر میں کہتا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ فرمایا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، میرے نور کا ایک نمونہ ہے۔ اور 13 جملے بولنے کے بعد 14ویں نمبر پہ کہتا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور جب تیرے مولا صادق سے پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے خدا، فرمایا مثل نورہ محمد، فرمایا اس کے نور کا نمونہ میرا نانا محمد ہے۔ اور جہاں وہ نور ہی کہتا ہے، ہووا کا نور، اس کا نور، غائب کا نور، اس سے مراد ہمارا قائم ہے۔ پچھلے ہمارے والوں نعرے میں شامل ہو جایا کرو۔ اب میرا فروخ نہ اتنا مقام ہے، نہ مرتبہ، نہ علم میں وہ وسعت کہ میں اس خاندان کی درجہ بندی کروں۔ ہاں، لیکن سوچئے گا ضرور تنہائی میں بیٹھ کر، جو ظاہر تھا اسے نور کہا، اور جو غائب ہے اسے ہوا کا نور کہا۔ ہوا بھی غائب، قائم بھی غائب۔ ویسے 14 کے 14 سارے کے سارے اس کی ہر صفت کے مظہر اکمل، مظہر کامل، مظہر اتم ہیں۔ ہاں، لیکن پھر ان میں ہر فرد خدا کی کسی نہ کسی صفت کا خصوصی مظہر ہے۔ جیسے مصطفی کا مظہر تمہارا رسول، مرتضائی کا شاہ نجف، مجتبائی کا تمہارا مولا حسن، ابو عبداللہ کا حسین۔ ابو عبداللہ جانتے ہو؟ عبداللہ کا باپ نہیں، بیٹے کا باپ نہیں، ہر اللہ کے عبد کا باپ ہے حسین۔ اللہ اکبر۔
سر اٹھانا اگر وصول کر سکو تو چلتے چلتے بات کہہ دوں، یہی تو وجہ تھی رسول کو اللہ نے قرآن میں عبد کہا، عبد سجدے میں تھا، ایک بچہ بیٹھ گیا، کتنی دیر سر نہیں اٹھا، ابو عبداللہ جو سوار ہے، جو ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ان میں ہر کوئی کسی نہ کسی ایاز شاہ صفت کا سجاد پھر مدار خصوصی ہے، ساری صفتیں اس کی کامل ہو گئیں، آخر میں اس نے تیرے زمانے کے امام سے کہا تیرا سارا خاندان میرے وجود پر دلیل ہے، لیکن میری ایک صفت ہے، میں ہوں نظر نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ میں ہوں، موجود ہوں، ہر جگہ ہوں، دکھائی نہیں دیتا، آپ میری صفت کا مظہر بن جا، ہو کے میرے بندوں کو بتا جیسے میں ہو کے نظر نہیں آتا ایسے میرا اللہ ہے بھی صحیح اور نظر نہیں آتا۔ جو جی تو آج تک، اور نہیں مجھے معلوم چودھری ارشد کے کتنا وقت رہتا ہے، چونکہ یہ تو ذوالفقار بیٹے خود معصوم نے بھی زہیب بیٹے فرمایا کہ کذب الوقاتون، وقت بتانے والے جھوٹے۔ ہاں سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، وقت کا پتہ نہیں، لیکن بہرحال جب سے آیا ہے اس وقت تک اللہ کے جمال کا مظہر رہا ہے تیرا امام۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جمال ایک جلال، جمال کی صفتیں الگ ہیں، جلال کی صفتیں الگ ہیں، اسی طرح اللہ کے جمالی نام علیحدہ ہیں، جلالی نام علیحدہ ہیں، جس میں جمال ہو وہ صاحب جمال، جس میں جلال ہو وہ ذوالجلال، اور جس میں یہ دونوں ہوں وہ صاحب کمال۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہی وجہ ہے، ذرا میں ایک فرمائش کی تھی رات مجھ سے فروخ نے، جملہ ہے میرا پڑھا ہوا، پتہ نہیں اسے کیوں اچھا لگا ہے، وہ یہاں چلتے چلتے پڑھتا چلوں پھر بعد میں کہیں بھول ہی نہ جاؤں میں۔ یہی وجہ ہے سارے کے سارے انبیاء ما سبق کی صفتوں کے مالک ہیں، لیکن مقدر تیرے زمانے کے امام کا سب سے تیز ہے، افضلیت اور ہے، نصیب اور چیز ہے، یہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے تیرا معصوموں کے کمال کا بھی وارث ہے، اسی لیے درود توسی میں پڑھتے ہو السلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الخازمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ اللہ جو سمجھ آ رہی جیتے رہو۔ اے اللہ درود بھیجو اس امام پر جو نبی کے ہمیشہ دعووں کا وارث، جو علی کے دبدبے کا وارث، جو بطول کی عصمت کا وارث۔ نہیں میں کہہ گیا اور یہ پی گئے۔ کیا رسول معصوم نہیں ہے؟ علی نہیں ہے؟ حسنین نہیں ہے؟ پھر محمد کی عصمت کا وارث کیوں نہیں؟ علی کی عصمت کا وارث کیوں نہیں؟ بل عصمت الفاطمیہ، بی بی کی عصمت کا وارث کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے بس کائنات میں بطول ایسی ہے جب سے آئی آج تک سوائے کسی معصوم نے مس نہیں کیا، اور تیرے زمانے کا امام بھی وہ ہے جب سے آیا ہے آج تک غیر معصوم نے چھوا نہیں۔
حتیٰ کہ جب ظہور کرے گا پہلی بیعت، اول من یبایعہ جبرائیل، پہلی بیعت ہی جبرائیل کرے گا، معصوم کے ہاتھ میں معصوم کا ہاتھ، پھر مخلوق کا ہاتھ آئے گا۔ اس لیے عصمت فاطمیہ جو حسن کے حلم کا وارث، حسین کی شجاعت کا وارث، سجاد کی عبادت کا وارث، باقر کے معجزوں کا وارث، جعفر صادق کے آثار کا وارث، موسیٰ کاظم کے علموں کا وارث، سرکار رضا کی حجتوں کا وارث، محمد تقی کے جود و سخا کا وارث، علی نقی کی طہارت و پاکیزگی کا وارث، حسن عسکری کی غیبت کا وارث اور اللہ کی غیبت کا وارث۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ جیسے اللہ غائب ویسے طرح امام غائب نہیں۔ فروخ کی فرمائش کا جملہ آگے ہے، وہ اب کہنے لگا ہوں۔ ایک مجتہد ہر نماز کے بعد یہی درود پڑھتے تھے 12ویں امام پر۔ ایک رات مولا خواب میں تشریف لائے، فرمایا تو درود تو سی غلط پڑھتا ہے۔ اللہ جانے کون کیا سوچ رہا ہے، کیا سن رہا ہے۔ اس نے سنبھل کے رک کے احتیاط سے پڑھا۔ مولا فرمایا غلط۔ اس نے دوبارہ تجوید، ترتیل، قرات کے سارے تقاضے حرف کے مخارج کے ساتھ پڑھا۔ مولا فرمایا غلط۔ ہمیشہ ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے مولا بس میرا علم یہی تک تھا، اب آپ درستری کا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں عبارت کی غلطی کہہ رہا ہوں، زیر زبر پیش اعراب کی غلطی کہہ رہا ہوں؟ تو مولا کیا ہے؟ فرمایا پڑھ دوبارہ۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ۔ زمانے کے امام نے کہا آگے کہے والغیرت العباسیہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور ادھر کونے والوں بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جو عباس کی غیرت کا وارث ہے، نہیں قائم جیسے معصوم کو زیغم، جس کی غیرت کا وارث بنایا جا رہا ہے وہ عباس خود کتنا بڑا معصوم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میری طرف دیکھنا، افسوس وقت گنا چنا ہوتا ہے، بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں انکہی۔ زیارت کے جملے دو چار تمہیں سنانے لگا ہوں، شاید کسی کا مقدر جاگے۔ چار مصروں میں میری حسرت کا ایک نوحہ ہے، پڑھ دوں؟ قدردانوں کا وہ بازار کہاں سے لاؤں، قدردانوں کا وہ بازار کہاں سے لاؤں، آج پھر میسا میں تمار کہاں سے لاؤں، دے سکے مجھ کو جو اسرار ولا کی قیمت، غضنفر وہ خریدار کہاں سے لاؤں۔ بہرحال جو یہ جواہر خرید سکتے ہو میری طرف دیکھنا، شاید تمہیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ یہ کون سا خاندان ہے، کس فرد کا عشرہ منا رہے ہو، کس کو خراج پیش کر رہے ہو۔ اور زیارت کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں، زبان عصمت سے نکلی ہوئی۔ اس میں یہ جملے ہم پڑھتے ہیں، اشہدو ان انوارکم واجسادکم
واشباحکم وزلالکم وارواحکم وطینتکم واحدتم جلت وعظمت وبورکت وقدست وطابت وطہرت بعضا من بعض لم تزالوا بعین اللہ وعنده وفي ملكوته تامرون وله تخلفون وإياه تسبحون وبعرشه مهدكون وبه حافون حتى من الله بكم علينا فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال فتولى عز ذكره تطهيرها وأمر خلقه بتعظيمها فرفعها على كل بيت قدسه في الأرض وآلاها على كل بيت طهره في السماء لا يعازيها خطر ولا يسمو إلى سمكها البصر ولا يطمع إلى أرضها النظر ولا يقع على كنهها الفكر ولا يعادل سكانها البشر يتمنى كل أحد أن يكون منكم ولا تتمنون أنكم من غيركم إليكم انتهت المكارم والشرف ومنكم استقرت الأنوار والعزة والسعودة والجود فما فوقكم إلا الله كبير المتعال ولا أقرب إليه ولا أخص لديه ولا اکرم علیہم منکم. اول تو اسی کو بھی تھوڑی سی شرح سے پڑھو تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. جلدی جلدی جتنا ترجمہ ہو سکتا ہے کرتا ہوں. اپنی سماعت مجھے ادھار دینا. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ سب کا نور ایک. پچھلے محلے والے جاگنا. آپ سب کا نور ایک. وَأَجْسَادَكُمْ آپ سب کے بدن ایک. وَأَشْبَاحَكُمْ آپ کی پرچھائیاں ایک. وَظِلَالَكُمْ آپ کے سائے ایک. بند کر اسے بند کر. کل بھی میں نے کہا تھا کہ موبائل ہاتھ میں نہ لیا کرو. یہ کیمرے کس لیے لگے ہوئے ہیں؟ 2-4 اور بندوں کی توجہ بھی اپنی طرف کھینچ کے رکھتے ہو. آپ کے سائے ایک. وارواحکم آپ کی روحیں ایک. وطینتکم واحدتن آپ سب کی تینت ایک. نہیں کوئی کمزور میدے والا ہے تو بے شک چلا جائے, مجھے نہیں چاہیے. آگے معصوم کہہ رہا ہے اپنے شیعوں سے کہ کہو جلت آپ کی تینت جلیل ہے. وعظمت آپ کی تینت عظیم ہے. وبورکت آپ کی تینت برکت والی ہے. وقدست آپ کی تینت تقدیس والی ہے. اور سبوحن قدوسن کی تسبیحاں رولنے والوں تو بس اللہ تک پہنچا کہ وہ قدوس ہے. یہاں معصوم کہہ رہا ہے ہماری تینت قدوس ہے. وطابت آپ کی تینت طیب ہے. وطاہرت آپ کی تینت طاہر ہے. فَلَمْ تَزَالُوا بِعَيْنِ اللَّهِ 3 جملے ہیں زیغم اور یہاں لکھنے والے. لَمْ تَزَالُوا بِعَيْنِ اللَّهِ وَعِنْدَهُ وَفِي مَلَكُوتِهِ تَأْمُرُونَ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ ہمیشہ بے بدن ذات کی آنکھوں کے پہرے میں رہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وَعِنْدَهُ آپ اس کی اندیت میں ہیں. اب فرق میں کیا کروں, اتنا وقت ہی نہیں ہے. حالانکہ میں نے مختلف مجالس میں قرب کی منزلیں بتائی ہوئی ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے قرب, یہ ہماری جہالت کہہ لو کم علمی, ہم اس کا ترجمہ بھی قرب کرتے ہیں. ایک لفظ ہے دنو, اس کا ترجمہ بھی قرب. ایک لفظ ہے لدن, اس کا ترجمہ بھی قرب. ایک لفظ ہے اندیت, آغا جی اس کا ترجمہ بھی قرب. فرق ہے بتاؤں. اب جیسے زہیب بیٹھا ہے, قریب ہے میرے,
کہہ سکتے ہو قریب ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ قریب ہے، یہ دنو ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے ہاتھ ملانا چاہوں تو ملا سکتا ہوں۔ اسی لیے اللہ جنت کے ثمرات کی بات کر رہا ہے، وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ اللہ کہتے ہیں جنت کے پھل دونوں پہ ہیں، یعنی جنتی کو اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، بیٹھے بیٹھے توڑ لے گا، یعنی جہاں ہاتھ پہنچے ہاتھ ملایا جا سکے وہ دونوں۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرا نبی شب معراج کہاں گیا تھا؟ جواب ملا ثم دنا فتدلا، وہ مقام دنوب پہ تھا۔ اب پتہ نہیں وہاں حجاب اکبر پہ ہاتھ کس سے ملاتا رہا، میں نہیں جانتا۔ چلے تو نہیں گئے نا؟ قرب دونوں۔ ایک چیز اور ہے جو اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہمیشہ میرے، وہ میرا لباس، یہ بلا فصل میرے بدن کو چھو رہا ہے، یہ لدن۔ اور یہ جو میرا علم سن رہے ہو یہ میرے اندر سے نکل رہا ہے، یہ ہے اندیت۔ ہاں 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 ہاں، اب چٹکلے چٹخارے سننے والوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جو علم کے موتی سمیٹنے کا ہنر جانتے ہو میری طرف دیکھنا۔ قرب، دنو، لدن، اندر، اندیت۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے من لدن حکیم خبیر، صاحب حکمت صاحب خبر کے لدن سے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں لہو من فی السماوات والارض ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستکبرون۔ اللہ کہتا ہے آسمان والوں کا مالک میں، زمین والوں کا مالک میں، جو میری اندیت میں ہیں ان کا مالک بھی میں۔ ہاں، سار اٹھانا۔ مفضل قرآن پڑھ رہا ہے، اسی آیت پہ گزرا، تیرے مولا صادق نے روکا، رک، سمجھ بھی رہا ہے یا پڑھے جا رہا ہے؟ مولا کہ میں نہیں سمجھا، پر میں لہو من فی السماوات ہم الملائکہ، آسمان والے تو ہو گئے فرشتے، ومن فی الارض ہم الجان والبشر وکل ذی حرکت، اور زمین والے جن انسان اور ہر حرکت کرنے والا جاندار۔ من الذین عندہ، وہ کون ہے جو اس کی اندیت میں ہے؟ کہا مولا میں نہیں جانتا، بطول کی چادر کے قسم چکری پنڈی چکوال والو، اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ بلا تشبیہ انگلی رکھ کے میرے امام نے فرمایا نحن الذین عندہ ولا کون قبلنا، وہ جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں وہ ہم 14 ہی تو ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ اچھا نہیں، فرق سنا انہوں نے، مہربانی، داد دی، شکریہ، ہاتھ اٹھائے، نوازش، لیکن فرق پہ غور کیا؟ اگر جی قرآن کہاں سے آیا؟ لدن سے، یہ لدن ہے جسم کے باہر، اور میرا علم میرے اندر سے، اندیت سے۔ اور جن کے مقابلے میں قرآن بھی نامحرم ہے، نمک حرام ہو وہ تم جیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ جو اللہ۔ ذرا میں آج 7ویں مجلس ہو گئی ہے، سوچ سوچ کے حیران ہوں کہ یہ جو دوسرا ستون ہے نا، اس سے ادھر ادھر نعرہ رہتا ہے، پتہ نہیں پیچھے کون سا بیریئر لگا ہوا ہے، ہاں پیچھے نہیں جاتا، پتہ نہیں نعرے کے قائل نہیں پچھلے والے، یہ کوئی اور بات ہے۔ قائل نہیں ہو تو چھٹی ہے، اور اگر قائل ہو تو بڑے پچھتاؤ گے قیامت کے دن۔
ہزار جگہ ایسی آئیں گی، ہزار موقع جہاں یا علی کہنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور وہاں وہی شیعہ یا علی کہہ سکے گا جو دنیا میں کہتا ہے۔ شکر ہے پچھڑوں کا کفر بھی ٹوٹا۔ ہاں میری طرف دیکھنا، آپ اس کی نگاہوں کے پہرے میں تھے، اس کی اندیت میں تھے۔ اچھا، اس کی اندیت میں رہ کے ذوالفقار بیٹے کرتے کیا تھے؟ زیارت کا فکرہ بتا رہا ہے، سار اٹھاؤ۔ میری ذمہ داری کا تو پتہ ہے نا، انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ 6 چیزیں اللہ کی عدالت تک غضن فرضامن۔ ہاں، رہتے آپ اس کی اندیت میں تھے، وفی ملکوت ہی تامرون، اور اس کے عالم ملکوت میں حکم آپ کا چلتا تھا۔ اللہ نہ 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 نہ، یہ ٹوٹے پھوٹے نعرے کبھی میں نے خیرات میں لیے نہیں۔ سر اٹھانا، وفی ملکوت ہی تامرون، اس کے ملکوت میں امر کرنے والے، حکم دینے والے، حکم چلانے والے آپ تھے۔ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرنا۔ ملکوت میں تو زغم فرشتے نہیں رہتے ہیں؟ کوئی فرشتہ بارش برساتا ہے، کوئی ہوا چلاتا ہے، کوئی بادل، کوئی رزق بانٹتا ہے، کوئی موت دیتا ہے، کوئی حیات دیتا ہے، کوئی شکم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے، حکم ان کا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، لاکھ تو اب پتہ نہیں ظرف کی زغم بات ہے یا کیا کچھ اور ہے۔ میکائیل کے ہاتھ میں پیمانہ رزق گوارا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میکائیل کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہو، یہاں توحید مجروح نہیں ہوتی، یہاں وحدت پہ کوئی دھبا نہیں لگتا۔ علی کے ہاتھ میں آ جائے، اور پھر میں نے زیغم خدا کی قسم بڑی تحقیق کی کہ آخر وجہ کیا ہے؟ فرشتہ رزق بانٹے، اقرار ہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی رد نہیں، کوئی قد نہیں۔ علی کی کیوں؟ پتہ ہے مجھے کیا جواب ملا چکری پنڈی والوں؟ جواب یہ ملا کہ کسی فرشتے کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں، علی کی محبت حلالی حرامی۔ اس نعرے سے یاد آ گیا، فاروق نے میں لگایا تھا کہ آپ خود اعلان کر دیجئے گا۔ فاروق نے ایک اور اشارہ رکھا ہے، 1 صفر سے 10 صفر تک، اور جس کے نام کا بھی نعرہ لگا ہے نا، پوری 10 مجالس اسی حسین پر ہوں گی۔ اچھا، پچھلے محلے والوں تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ ہاں نا، جو حسین سننا چاہتا ہے وہ آئے، جس کے معدے کو راس نہیں آتا وہ گھر رہے۔ سر اٹھانا، وفی ملکوت ہی تامرون، اس کی ملکوت میں حکم آپ کا چلتا تھا۔ وَلَهُ تَخْلُفُونَ، کیوں؟ اور آپ ہی اس کی نیابت کرتے تھے۔ نا یہ میں نے کہا مولا معافی، پورا ترجمہ نہیں میں کر سکا۔ تخلفون فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، حال بھی مستقبل بھی۔ اس کی نیابت آپ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔
زیغم اب میں اپنے آپے میں نہیں رہا، اب کہوں ایک بات نہیں، ویسے میں لڑکپن سے دو قسم کے شیعوں سے بڑا تنگ رہا ہوں، محمد آل محمد کے فضائل کے منکر شیعہ سے بھی تنگ اور اللہ کہہ دینے والے شیعہ سے بھی تنگ۔ ہاں ہم کم ظرف نہیں ہیں، نہ اللہ کہتے ہیں اور ہم حرامی بھی نہیں ہیں کہ ان پہ شک کریں۔ جی ہاں کیونکہ شک کرنے سے شجرے میں شک ہو جاتا ہے اور یہ بڑا مشکل سودا ہے، گھاٹے کا سر اٹھانا۔ آپ نیابت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ نیابت کیا ہوتی ہے؟ ہاں دل میں یا علی ادرکنی کہہ لینا تاکہ یہ پہاڑ اٹھا سکو، دل کانپے نہیں، نبض رکے نہیں، ہاں جذبات بے ربط نہ ہوں۔ نیابت کیا ہے؟ فاروق نے بلایا مجھے مجلس کے لیے، مثال دے رہا ہوں، میں خود نہیں آیا، میں نے اسے فون کر دیا کہ عزیز میں نہیں آ سک رہا، میں اپنا نائب بھیج رہا ہوں۔ اس نے میرا فون سنا کہ بلا ٹھیک ہے بسم اللہ آپ بھیج دیں اپنا نائب۔ نائب آ گیا، اس نے خدمت کی، اس نے مرغے بھی توڑ لیے، کھانے بھی کھا لیے، خدمت بھی کروا لی، ممبر لگ گیا۔ فاروق نے کہا آئیے قبلہ بسم اللہ، کیا کرنا ہے؟ نہیں آپ کو علامہ صاحب نے نائب کس لیے بنا کے بھیجا؟ نہیں آپ بتائیں نا کیا کرنا ہے؟ یہ مجلس پڑھنی ہے۔ مجلس تو مجھے نہیں آتی نا۔ اب سب سے پہلے فاروق میرے بارے میں نہیں سوچے گا، ہم اسے سلطان العلماء کہتے ہیں، سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، جو اس والا کام کر نہیں سکتا اسے نائب بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم 2 ٹکے کے بندے اس کو نائب نہیں مانتے جو ہمارے والا کام نہ کر سکے جسے اللہ نے نائب بنایا ہے۔ اگر اللہ والے کام نہیں کرتا تو نائب کیسا ہے؟ اللہ اللہ گھبراہٹ تو نہیں نظاری ہوئی؟ ہاں پھر اس کا نائب بھی تو وہی ہوگا، یہ اس والے کام کرے۔ اچھا زیغم جو میرا نائب ہے وہ صرف چکری میں تو میرا نائب نہیں ہوگا نا، ہر جگہ میرا نائب ہوگا۔ اب اسی فکرے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ظرف سنبھالنا یا علی ادرکنی کہہ لینا، یا تو ثابت کر کہ جب تو نماز پڑھتا ہے اس وقت 12واں اللہ کا نائب نہیں ہوتا۔ پچھلے محلے والوں جنگل میں آئے ہو؟ نہیں یا تو علماء زمانہ سے کہو اس کی نیابت کو اس وقت الگ کر دیں۔ اگر اس وقت بھی نائب ہے تو جو تیرے سجدوں میں آ سکتا ہے وہ تیری تشہد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ پھر یہ تو ذرا منافقت ہو جائے گی کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر جب اپنے امام کی زیارت پڑھتا ہے شیعہ تو السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، اللہ اللہ اے رحمان کے نائب میرا سلام۔ 56 آیتیں ہیں زیغم، 56
56 समझते हो, 50 और 6 56, 56 जगह पर रहमान की तारीफ बताई गई है। जो इंसान को खल्क करे रहमान, जो कुरान का इल्म दे रहमान, जो दिन रात हादसों से बचाए रहमान, जो सोए हुए बंदों की हिफाजत करे रहमान, जो बेमांगे खिला दे रहमान। यही तो वजह है फरिश्तों को फरोख। यार आगा जी भूख नहीं लगती, लगती है? 3-3 दिन रोटियां इधर से मांगते हैं। हमेशा क्यों मांगते हैं? हम जैसों को सिखा रहे हैं, ओ बेइल्मो, ओ कमजरफो, हमें भूख नहीं लगती, फिर भी खाने का सवाल इधर से है, तुम्हें तो लगती है। जी, आप उसकी नियाबत करते रहे हैं, करते जीते रहो। थके हो तो काफी है। हाँ, जल्दी कर रहा हूं। हत्ता मन्नल्लाहु बिकुम अलैना, आप उसके हां रहे, उसकी इंदियत में, फिर अल्लाह ने हम पे एहसान लगाया, आपको जमीन पे उतारा। अच्छा, आओ सिर्फ अब जो मैं जुमले पढ़ने लगा हूं ना ज़ियारत के, यही पल्ले बंध जाएं और इन पे ईमान रख लो तो कोई बद-ए-इत्कादी का सैलाब तेरे कसरे अकीदत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकेगा। ये मेरा दावा है। फजअलकुम फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, आयत का हवाला दिया है हुज्जत ने, सूरह नूर की आयतें पढ़ लेना। फरमाया फिर अल्लाह ने आपको उन घरों में रखा जिनकी ताजीम का हुक्म उसने दिया। अल्लाह अल्लाह, हाँ, उन घरों में, जिन घरों की, घर चक्री वाले क्या होते हैं? ईंट, गारा, चूना, मिसाला, यही चीजें होती है ना। उन घरों की तादीम का हुक्म दे रहा है अल्लाह। ईंट बेजान है, चूना बेजान है, मिट्टी बेजान है। ईंट गारा इनसे मंसूब हो जाए सजाद तो अल्लाह कहता है इज्जत करो। सर उठाना, सर उठाना। वतवल्ला, ऐ काश वक्त होता तो कम से कम एक मजलिस इस जुमले पे पढ़ता मैं, फिर कोई तसल्ली होती। तवल्ला अज़्ज़ा ज़िक्रहु तत्हीरहा, जिन घरों में अल्लाह ने आपको रखा ना, उन घरों की तत्हीर का मुतवल्ली अल्लाह खुद बना। ना जिसको मोहम्मद वाले मोहम्मद बारे में नहीं, जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा कायम ज़माना बारे में नहीं, जिस शिया को साहिब ज़मान बारे में नहीं, छोड़ दे मजहब की जान। एक घर अल्लाह का भी है जमीन पर। अब खुदा करे मेरे सामने खरीदार हूं, बिगाड़ वाले ना हूं, है कोई घर हमेशा? कहां? काबा। अच्छा, अहदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहरा बैत, या कुरान है, हमने इब्राहिम और इस्माइल से वादा लिया कि मेरे घर को ताहिर रखना। पालने वाले तू अपना घर ताहिर करवाता है इब्राहिम से, 14 के घर खुद ताहिर करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हैं? ये घर ही अगर समझ में आ जाए ना तो समझो तुम बहुत बड़े आरिफ हो जाओगे। तवल्ला अव्वा ज़िक्रहु तत्हीरहा व अमरा खल्कहु बेताज़ीमिहा, और अल्लाह ने अपनी मखलूक को हुक्म दिया इन घरों की ताज़ीम करो। जी,
جن گھروں کی تعظیم کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، مالکوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آگے زیارت کے جملے ہیں چکری پنڈی چکوال والو، فرفاها على كل بيت قدسه في الارض، زمین پر جس جس گھر کو بھی اللہ نے مقدس کیا ان سب پر آپ کے گھروں کو اللہ نے بلندی بخشی۔ اب زغم کچھ لوگوں کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں، زیارت میں نے نہیں بنائی، روان معصوم سے پڑھ رہا ہوں، فرفعها رفعت دی علی کل بیت، ہر بیت پر، قدسہ فی الارض جسے بھی اللہ نے زمین پہ مقدس کیا۔ اب زمین پہ مقدس گھر یا بیت المقدس ہے یا کعبہ ہے؟ جن کے گھر کعبے سے افضل ہیں۔ اللہ جانے مالک کیا ہے، سوچ سے باہر آؤ، سوچنے سے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں یہ۔ میں نے تو یہاں تک پڑھ رکھا ہے، بلکہ چھوٹا سا ایسے واقعہ بھی متعلق ہے، وہ بھی علی والوں کو سناتا چلوں۔ میری کوئی 17 سال عمر تھی، کتاب پڑھ رہا تھا، قبلہ میرے مرحوم اللہ مقام و زندہ تھے، تو حدیث آ گئی کہ ان المومن اعظم حرمت من الکعبۃ، کہ مومن کی حرمت عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی عظیم ترین ہے۔ میں چکری والوں کتاب لے کے اپنے قبلہ کے پاس دوڑا، میں نے کہا قبلہ یہ سمجھائیں، یوں دیکھا، نہیں مانتے ہو؟ میں نے کہا بھائی حرامی ہوں کہ نہیں مانتا؟ مانتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کیسے؟ فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتا کعبے کی عزت کیوں ہے؟ میں نے کہا علی کی وجہ سے۔ کہا مسئلہ تو نے حل کر دیا، جہاں علی 3 راتیں رہا اس کی عزت ہے، اور جس دل میں علی ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ ہاں ہر گھر پہ رفعت دی، وَعَالَاهَا عَلَى كُلِّ بَيْتٍ طَهَّرَهُ فِي السَّمَاءِ، اور جس جس مکان کو، بیت کو اللہ نے آسمانوں میں طاہر کیا ان پہ بھی آپ کے گھر کو بلندی بخشی۔ کیسے؟ ہٹائے کرسی۔ اب میں نے کرسی چھوڑ دی، جلدی بھی کرنے لگا ہوں، 2-3 فکریں ہیں، جلدی جلدی سن لو۔ لا یعازیہا خطر، مولا جو آپ کے گھر ہیں نا، دلوں کی سوچیں اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتی۔ وَلَا يَسْمُوا إِلَىٰ سَمْكِهَا الْبَصَرُ، آپ کے گھروں کی چھتوں کی بلندی تک نگاہیں نہیں جا سکتی۔ میں کہہ گیا اور خوبصورتی سے تم پی گئے۔ ہماری نظر آسمان تک جاتی ہے، ان کے گھروں کی چھت تک نہیں جاتی۔ چونکہ جس امام کے لیے آج آئے ہو، میں نے اس کی حدیث پڑھی ہے، فرمایا سقف بیوتہم عرش الرحمن، فرمایا ہمارے گھروں کی چھت لکڑی اور شیطیر کی نہیں، ہمارے گھروں کی چھت عرش ہے۔ عرش تک ہمارے گھر، اس لیے لا یسمو الی سمکہ البصر، ان کی چھتوں تک بصارت نہیں جاتی۔ ولا یطمع الی ارضها النظر، آپ کے گھروں کی زمین پر نگاہیں نہیں پڑ سکتی۔ ولا یقع علی کنہها الفکر، فکریں سوچیں آپ کے گھروں کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر جی جن کے لکڑی چونے گارے کے گھر کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، مالکوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟
دیکھا اب اکثریت حیران ہو گئی ہے، اور بابا بات ان کی نسبت کی ہے، جس جوتی کو ان کے پاؤں چھو لیں وہ عرش تک چلی جاتی ہے نا ہمیشہ، ایسا ہے نا تیرا رسول منبر پہ بیٹھا تھا، بس ختم کرنے لگا ہوں، یمن سے ایک بندہ آیا، مسلمان ہوا، 4-6 مہینے رہا، چلنے لگا، یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، کیسا؟ دین میرے گھر میں رہے، بے دین نہ ہو جاؤں، دین پہ مروں۔ دیکھنا میری طرف، رسول نے اپنے پائے مقدس سے ایک جوتا یوں اچھالا، کہا خذ، اٹھا لے میرا جوتا، لن یخرج الدین من بیتک ما دامت النال فی دارک، جب تک یہ میرا جوتا تیرے گھر میں ہے دین تیرے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ اللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں تو اب ذرا سوچنا، ان کی بلندی کا اندازہ کرنا، تم میں کوئی ہے ایسے جگر والا جو کعبے سے اونچا ہو کے دکھائے مجھے، جو چپ ہو؟ نہیں، میں جب تک سارے جواب نہیں دو گے اگلا جملہ نہیں بولوں گا۔ کر سکتے ہو یہ جسارت؟ اور اگر سوچنے سے پہلے کافر ہو جاؤ تو پھر آج دکھاؤں، علی کا بیٹا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اور جگہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جوتے اتار کے کھڑا ہے۔ بس یار میں کہہ گیا، تم تھک گئے ہو، فارغ ہو گئے ہو، تمہارے سیل ختم ہو گئے، کہیں نہیں پڑھا کہ جوتے اتارے ہیں۔ یہ کیوں نہیں؟ جس کی آواز کائنات میں پھیل رہی ہے، کعبے کی بلندی ہی کتنی ہے، وہ زمین پہ کھڑے ہو کر بھی تو آواز پہنچا سکتا تھا۔ ہم جیسوں کو بتا رہا ہے، جب ہماری قد کی پیمائش ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہماری قامت سے چھوٹا ہے، تم کیا حقیقت رکھتے ہو؟ اللہ، درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ بس گنے چنے لمحات ہیں میرے پاس، تفصیل کا وقت ہی نہیں۔ یہ سوچ کے 2 جملے مجھ سے سن لو، ہر مجلس میں شام والی آتی ہے حسین کو رونے، اور آج آئی ہے باقر کو رونے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جو اس کی قید کا ساتھی ایک جملہ تمہاری خواہش کے مطابق پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک جملہ کہہ کر بس شبی آ جائے گی عزاداروں کے سامنے، ماتم کریں، اپنی عبادت کریں۔ فروخ نے رات مجھ سے سوال کیا تھا کہ قبلہ سرکار باقر بھی تو بچپن میں قید ہوئے تھے۔ میں نے کہا ہاں، تو یہ کوفہ بھی تو گئے، درباروں میں بھی گئے، بازاروں میں بھی گئے، کیا وجہ ہے کبھی دربار بازار کا ان کا مصائب نہیں سنا؟ جس کے سینے میں گوشت ہے اور جو رونے کی نیت لے کے آیا ہے، وہ 2 منٹ میری طرف دیکھے گا۔ آج صرف یہ روایت بعض جگہ میں نے پڑھی ہے لیکن پوری کبھی نہیں پڑھی، آج وہ پوری کر کے عزاداروں کو سنا رہا ہوں۔ واقعہ ہے دربار ابن زیاد کا۔ اللہ اکبر، جانتے ہو تو ٹھیک ہے، پڑھنے والے آپ کو سنا دیتے ہیں کہ سجاد کے ساتھ قید تھا باقر، نہیں، اس کے ساتھ قید تھا جو بی بی اس کی ہم عمر تھی۔ اللہ اکبر، ہاں میں نے فکرہ کہہ دیا ہے۔ اور یقیناً میرے علم میں ہے کہ ہر رونے والے کا دل بہت نرم، بہت نازک ہوتا ہے، چھری چل جائے گی
لیکن للہ اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. زنجیر تھے یا رسیاں تھیں وہ بڑے قیدیوں میں پوری ہو گئیں. اللہ اکبر. میں بار بار اس لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. 2 معصوم قیدی بچ گئے، ایک حسین کے سینے کی زینت اور ایک تیرا آج والا مظلوم امام. دونوں تقریباً ہم عمر تھے. شمر نے کہا قید تو ان کو بھی کرنا ہے، اب سید و بالخصوص اللہ و بالعموم معافی دینا. پھر انہیں کیسے قید کیا؟ شمر حرامی نے دونوں کے ہاتھ سر پہ رکھے، دونوں کے زلفوں سے کلائیاں باندھی. شام تک سکینہ اور باقر اپنے بالوں کے ساتھ بندھے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابن زیاد کا دربار آ گیا. ایک سر ایسی جگہ تھا جہاں اسے ہونا نہیں چاہیے تھا. میرا خیال ہے عزادار سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ. تخت کے کسی زینے پر کوئی سر تھا. اچھا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر عزادار بات سمجھے، اور نہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی مسواک کاٹا ہوگا درخت سے. اگر چاقو چھری تیز ہو تو جلدی کٹ جاتا ہے، اگر چاقو یا چھری کند ہو تو پھر آسانی سے شاخ نہیں کٹتی. پھر ایک کٹ یہاں لگ جائے گا، ایک آگے لگ جائے گا، ایک اس سے آگے لگے گا. اور رونے والوں، حسین مارا گیا ہے 13 ضربوں سے. اللہ جانے یار کیا سن رہے ہو تم. اکبر کے بابا کا سر گولائی میں نہیں کٹا، ایسے مختلف کٹ بنے ہوئے تھے. اب میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی سید و غیر سید و لاج رکھنا. ابن زیاد ملعون نے سر اٹھایا، کہتے حسین خود بڑا خوبصورت ہے، سر خوبصورتی سے نہیں کٹا. حجام کو بلاؤ. یار میں تو لفظ ہی بھیج سکتا ہوں نا. جو حسین کا سر تراش کر خوبصورتی میں کاٹ کے دے مجھے. حجام آیا، اس نے بلا تشبیہ اکبر کے بابا کے سر پہ مقراض رکھی. زینب تڑپ گئی، میرے مرے ہوئے بھائی کو نہ مار. پھر دربار کی طرف دیکھ کر زینب نے کہا ہے کوئی جو اکبر کے بابا کو چھڑا لے. ایک تو سجاد چند قدم دور تھا، باقر قریب کھڑا تھا. بھائی شام والی کا یہ لفظ سننا تھا. فن کپا علی راس جدے ہی، اپنے دادا کے سر پہ گرا باقر. پہلا زخم کینچی سے لگا. اور میں خدا کی قسم اگر کتاب والے فکرے کھول کے پڑھ دوں تو شاید برداشت نہیں کر سکو گے. ان کے لیے ایک جملہ ہے کتاب میں، السلام علی من شق قمیصہ بضرب السیاط. اس مظلوم باقر پہ سلام جس کا کرتا تازیانے کھا کھا کے تار تار ہو گیا. دربار ابن زیاد میں شمر کا تازیانہ چلتا رہا. اللہ اکبر. بس میں نے کبھی یہ انتظار نہیں کیا کہ اتنا مجمع روئے گا تو پھر میں چھوڑوں گا. بس آخری بات ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پھر ماتم کرو اپنی عبادت. یہ تھوڑا دکھ ہے سیدزادو. ہر بچے کی پیاس شام غریباں کو ختم ہو گئی. سکینہ اور باقر دونوں شام تک پیاسے رہے. میں خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں. خود تیرے مولا باقر کے جملے ہیں. کسی صحابی نے پوچھا مولا شام تک کیوں پیاسے؟ اب پتہ نہیں یار پتھر کہاں ہے اور گوشت کہاں. فرمایا جب قافلہ قیام کرتا تھا شمر کمینہ پہلے گھوڑوں کو پانی پلاتا تھا، پھر کہتا تھا آؤ بچوں پی لو.
صحابیوں کے بچے پی لیتے تھے، میں بھی پیاسا، سکینہ بھی پیاسی، شام تک پیاسا رہا۔ بس آخری بات، تاکہ آج کی تاریخ کے ساتھ مربوط ہو جائے، یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کرو، زہر مل گیا ہے تیرے مولا باقر کو، اور اتنا ظالم زہر، ان شک کا جسمہ القدیس، تیرے مولا کا بدن پھٹ گیا، فواروں کی حالت میں خون جاری ہوا، اندر زہر نے اثر کرنا شروع کیا، کلیجہ کٹا تیرے امام کا، تڑپ کے۔ یہ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس نے بھی بطول کے بیٹے کو زہر دیا ہے نا، مفت میں لعنت کمائی۔ کچھ دن انتظار کر لیتے، بطول کا ہر بیٹا زینب کی چادر کو رو رو کے خود مر گیا ہوتا۔ اب دیکھو وقت آخری ہے تیرے امام کا، اور تڑپ تڑپ کے سینہ دبا کے کہہ رہا ہے لیتنی کانت لی اختن مثل زینب الکبریٰ، کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی جو میرے لیے تاشت اٹھا کے لاتی، میرے جگر کے ٹکڑے تاشت میں لیتی۔ سرہانے سے آواز آئی میں شام سے آ گئی ہوں، حسن کے ٹکڑے تاشت میں لیے تیرے ہاتھوں پہ لینا چاہتی ہوں، تیرے لہو سے بال رنگین۔ فرزند